بہت بہت شکریہ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کا کیا خیال ہے کہ کل جب سپریم کورٹ کا 5 ممبر بینچ ایک فیصلے کا اعلان کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ڈیٹ دے دیں یا کسی فورم کو ریفر کر دیں کہ وہاں سے جا کے آپ فیصلہ لے لیں، تو اس وقت یہ جو ملک میں ایک ٹینشن ہے، ایک سیاسی بحران ہے، آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس بحران کو ختم کر دے گا؟ مجھے تو اندازہ ہے کہ کر لینا چاہیے. سب سے پہلے السلام علیکم سب کو، اور شکریہ بلانے کا. بات یہ ہے کہ اس وقت عجیب سی صورتحال ہے کہ ہر جو ہے گروہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اوپر دباؤ ڈالیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ بالکل غیر مناسب ہے. اور اس میں میڈیا کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ آپ ان کو شعور دیں کہ اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کوئی جج کہتا ہے جی میری مرضی کا یہ ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے میری مرضی کا وہ ہونا چاہیے. اب شکر ہے یہ بینچ جو ہے نا، اس نے 2 دنوں میں سب سماعت کر کے فیصلے کا ارادہ کر لیا، تاکہ یہ جو دباؤ دے رہے ہیں نا، کم سے کم اس سے تو جان چھٹے. اور اگر اس کو تحمل سے جو بھی ان کا فیصلہ ہے اس کو سب جو ہے وہ خوش آمدید کہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس سے کم یہ جو اس وقت ہیجان کی صورتحال ہے یہ کم ہو جائے. کیونکہ یہ جو ساری پارٹیوں نے آپس میں ایکا کیا ہوا ہے نا کہ ہم کورٹ کو انفلوئنس کریں، یہ تو ختم ہو گیا نا. اچھا علی ظفر صاحب، یہ جو ایک امپریشن ہے کہ تمام پارٹیاں جو ہیں وہ عدالتوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ امپریشن جو ہے یہ بالکل درست ہے؟ جی امپریشن نہیں ہے، بلکہ کچھ تو حقائق ہمارے سامنے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب یہ ایک بینچ بنا تھا 9 ممبر بینچ، تو کچھ تو آفیشیل پٹیشنیں بھی آ گئی تھیں بیچ میں، لیکن کچھ کیس کے باہر بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ بہت سارے جلسوں میں باتیں ہو رہی تھیں، بہت سارے بیانات آ رہے تھے کچھ جج صاحبان کے خلاف. تو یہی طریقہ کار ہوتا ہے پریشر کرنے کا بینچ کے اوپر. لیکن الٹیمیٹلی چونکہ ہمارے سپریم کورٹ کے سامنے اتنے سارے پولیٹیکل سیاسی فیصلے کرنے کے لیے مقدمات آ چکے ہیں اور ان کی ایک پوری تاریخ ہے، اس لیے میرا خیال ہے اب یہ جج صاحبان جو ہیں وہ پریشر نہیں لیتے. وہ اب اپنی انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اور جو آئین اور قانون ہے اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب 2 جج صاحبان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر لیا ہے، انہوں نے اپنی ایک نوٹ جب سو موٹو لے رہے تھے تو ایک نوٹ لکھ دیا تھا، تو ان کو ریکلوز کرنا چاہیے، ان کو بینچ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، تو از خود وہ چلے گئے. اس کے علاوہ 2 مزید جج صاحبان نے بھی چونکہ اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا نوٹ کی شکل میں، تو وہ بھی انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم اس بینچ میں نہیں بیٹھتے. پھر جب 5 ممبر جو رہ گئے تھے، جب نیا بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوا اور وہ 5 ممبر آئے، تو اس کے اوپر ساروں کو اعتماد تھا اور وہ پھر ان کے سامنے پوری بحث ہر ایک نے کی. تو میرا خیال ہے عدالت نے بھی اس کو بہت اچھا ٹیکل کیا. لیکن جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، بدقسمتی سے پولیٹیکل کیسز میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یقینی طور پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں، چاہے وہ دباؤ ہو بیانات کے ذریعے، چاہے وہ دباؤ ہو جلسے جلوس نکال کے، چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو. ضرور یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے اور اس ٹرینڈ کو میرا خیال ہے ختم ہونا چاہیے. یہ ایک ہمارا پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے ایک اپنا کوڈ آف کانڈکٹ، جسا آپ نے صحافیوں نے بنایا ہوا ہے، اس ٹائپ کا کوڈ آف کانڈکٹ بنانا پڑے گا کہ کیا چیز ہم جوڈیشری کے پاس اگر کیسز لے کے جاتے ہیں، آج ہم لے کے جا رہے ہیں، کل دوسرے لے کے چلے جائیں گے، تو اس پہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ فضول قسم کے الزامات نہ لگائیں. اس سے جو ہماری جوڈیشل سسٹم ہے اور جو جوڈیشری ہے ایز اے ہول، جج صاحبان کو تو چھوڑ دیں، ایز اے ہول جوڈیشل سسٹم کو نقصان پہنچتا ہے. اچھا، اب کامران مرزا صاحب، کچھ وکلاء حضرات، سینئر وکلاء حضرات، ان سے ہم نے پوچھا کہ جی کیا یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بحران ختم کرے گا یا نہیں کرے گا؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ان کی بھی بات سن لیں. سمجھتا ہوں بحران ختم ہو جائے گا. 5 ججز کا جو بھی فیصلہ آئے گا تمام لوگوں کو ماننا پڑے گا آئین کے نیچے. جو غیر یقینی صورتحال ہے آئین کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گی. کس کا کیا اختیار ہے وہ بات واضح ہو جائے گی. الیکشن کرائے جائیں 90 دن میں اس طرف پیش رفت ہوگی، لیکن عمل کا جو مرحلہ ہے وہ بھی باقی ہے. اس بحران کے بارے میں کہنا کچھ قبل از وقت ہے. پارٹیوں نے اپنے درمیان اتنی خلیج وسیع کر لی ہے
کہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد پارٹیاں پھر بیٹھ کے کوئی کنسنسس ڈیولپ کرے اور ملک کو ایک سمت میں اور ڈگر میں چلائیں. کچھ کمزور آبزرویشنز آئی ہیں بینچ کی طرف سے کہ جی اس پہ عمل درآمد ہو نہ ہو، یہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بحران مکمل طور پر تو ختم نہیں ہوگا، لیکن ایٹ لیسٹ انسرٹنٹی ختم ہو جائے گی کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونا ہے تو 90 ڈیز میں ہی ہوگا. اچھا کامران مرزا صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ یہ ملک کے معروف جو وکلا ہیں ان میں سے کچھ کا خیال ہے کہ بحران مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگا، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بھی بحران موجود رہے گا، اور کچھ کا خیال ہے کہ اگر عدالت کو ڈائریکشن دیتی ہے تو ہو سکتا ہے اس پہ عمل درآمد نہ ہو. یہ کیوں امپریشن ہے؟ دیکھیے لا آف لینڈ تو یا تو پھر جو لیجسلیشن کی ہوتی ہے پارلیمان نے وہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد جو ججمنٹس ہوتی ہے بائی دی سپیریئر کورٹس وہ لا آف لینڈ ہوتا ہے. تو اس پہ عمل ہونا چاہیے، یہ تو آئیڈیل پوزیشن ہے. مگر ہمارے ہاں جو رواج ہے، ایک کلچر ہے، ابھی علی جو ہے نا وہ ہمیں الزام دے رہے تھے، ابھی میں جب بات کروں گا میں علی صاحب کو الزام دوں گا کہ نہیں پی ٹی آئی بھی اسی طرح سے کرتی ہے. مگر ہمارے ہاں رواج جو ہے نا وہ یہی بن گیا ہے کہ جو فیصلہ ہمارے حق میں ہوتا ہے وہ انصاف کے عین مطابق ہوتا ہے، اور جو فیصلہ خلاف ہوتا ہے وہ انصاف کے بالکل مطابقت نہیں رکھتا. یہ کلچر جو ہے ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے. دیکھیے جب میرے اور آپ کے درمیان اگر ڈسپیوٹ ہے خدا نہ خواستہ تو اس کو الٹیمیٹلی کورٹ میں جانا ہے اور کورٹ نے اس پہ فیصلہ دینا ہے، اور آپ اس اوپینین سے جو کورٹ کا اوپینین ہے اس سے اتفاق کر سکتے ہیں، اس سے اتفاق نہیں کر سکتے، مگر ماننا اس کا ضروری ہے. اور اگر نہیں مانیں گے اور تو پھر میرا خیال ہے کہ بحران اور بڑھے گا. آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوا کرتا. جہاں پہ دستور ہوتا ہے، جہاں قانون کی بات کی جاتی ہے، جہاں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، وہاں فیصلوں پہ عمل درآمد ضروری ہوتا ہے اس کی اسپرٹ کے مطابق.